کشمیر وادی میں خوب برفباری ہوئی ہے۔ میں اس وقت سیب کے ایک باغ میں ہوں۔ سیب کے درختوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے برفباری کا ہونا، اور خاص طور سے چلئی کلان میں، یعنی جو سخت ترین سردی کے 40 دن ہیں ان میں اگر برفباری ہوتی ہے تو کافی دیر تک برف موجود رہتی ہے۔ اور اس وقت یہاں پہ ایک بہترین نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ادبھت نظارہ ہے۔ یہ برفباری چلئی کلان میں ہوئی ہے۔ چلئی کلان 40 دنوں کا ہوتا ہے۔ 21 دسمبر کو چلئی کلان شروع ہو جاتا ہے، اور چلئی کلان میں ہی سخت ترین سردی ہوتی ہے کشمیر وادی میں، اور پانی بھی جم جاتا ہے، جھیل جم جاتے ہیں۔ اس بار بھی ڈل لیک جم گیا، اور 1934 کے بعد پہلی بار -8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت رات کا، جو 20 اور 21 کی درمیانی رات کو ریکارڈ کیا گیا۔ اور ایسا کہا جا سکتا ہے کہ چلئی کلان میں جب برف باری ہوتی ہے تو وہ نہ صرف سیب کے باغات کے لیے ٹھیک ہوتی ہے بلکہ پورے کشمیر کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ چلئی کلان میں جو برف باری ہوتی ہے وہ پہاڑوں پہ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی برف بعد میں گرتی ہے، جو نچلی تہ ہوتی ہے، نچلی پرت ہوتی ہے، وہ فریز ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر سمر میں پگھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے سال بھر کشمیر میں پانی کی سپلائی کم نہیں ہوتی ہے۔ پانی کی سپلائی زیادہ رہنے سے بجلی کی جنریشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہائیڈرو پاور بالکل ڈیپینڈنٹ ہے یہاں کے پانی پہ، یہاں کے سنو فال پہ، اور خاص طور سے جیسا میں نے کہا کہ جو سخت ترین دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چلئی کلان کے۔ چلئی کلان کی برف سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ چلئی کلان کے بعد جو برف گرتی ہے وہ جلدی پگھل جاتی ہے، لیکن چلئی کلان میں جو برف گرتی ہے وہ فراسٹ بن جاتی ہے، اسے کوہرا بن جاتا ہے، اور کافی دیر تک وہ پھر اس کی سطح جمی رہتی ہے۔ تو برف باری کے بعد ٹورسٹس کا آنا یہاں پہ زیادہ ہو گیا، حالانکہ راشٹر راج مارگ بند ہو گیا برف باری کی وجہ سے، سری نگر ایئرپورٹ پہ فلائٹس کینسل ہو گئی، لیکن جتنے بھی ٹورسٹ کشمیر وادی میں تھے انہوں نے خوب انجوائے کیا برف باری کا۔ گلمرگ ہو، پہلگام ہو، سون مرگ ہو، سری نگر ہو، ڈل لیک کے ارد گرد جو ٹورسٹ رہے انہوں نے اس بار خوب برف باری دیکھی، کیونکہ سری نگر میں بھی برف باری ہوئی۔ حالانکہ IMD کی طرف سے پریڈکشن یہ تھی کہ خالی ساؤتھ کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی برف باری ہوگی، لیکن ہوا ایسا کہ پورے کشمیر میں برف باری ہوئی، سری نگر میں بھی، نارتھ کشمیر میں بھی، اور ساؤتھ کشمیر کے کئی علاقوں میں برف باری ہوئی۔ تو برف باری کی وجہ سے کشمیر میں اس وقت ادبھت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالانکہ درجہ حرارت میں کمی آ گئی دن کے درجہ حرارت میں، لیکن رات کے درجہ حرارت میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اگر برف باری نہیں ہوتی تو درجہ حرارت رات کا بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار چونکہ برف باری نومبر کے مہینے میں زیادہ نہیں ہوئی، اور دسمبر میں -8.5 تک پارا گر گیا، جس کی وجہ سے ڈل لیک جم گیا، باقی جھیل جم گئے، وولر جم گیا، اور پانی کی پائپس جگہ جگہ پہ فریز ہو رہی ہیں، ابھی بھی فریز ہو رہی ہیں۔ اور یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں، سیب کے باغات اس وقت ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے ہیں، ایک الگ ہی خوبصورتی دکھا رہے ہیں، کیونکہ جب یہاں پہ کٹنگ ہوتی ہے سیب کے درختوں کی ایپل کے لیے، تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے جو کینوپی ہوتی ہے ایپل کے درختوں کی، یہ بالکل ایک امبریلا جیسی بن جاتی ہے، اور اس پہ جب برف گرتی ہے تو یہ ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔